یہ آپ کے سوال کیے کر کبھی آپ نے آپ سے کہ جب کبھی اللہ تعالی اپنے انعام اور اکرام کے ساتھ کسی انسانی شکل کو وجود کو نوازتا ہے، نوازش کرتا ہے، چاہے وہ نوازش سے ابتدائی ہو تخلیق بھی ہو، جب وہ نوازش کرتا ہے اس نوازش میں رکاوٹ ڈالنے والے کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا، یعنی کہ رحم کے فنکشن میں جو ہے مداخلت کرنے والے پر کبھی اللہ تعالیٰ معافی نہیں کرتا۔ کیا آپ کو بات سمجھائی؟ رکاوٹ ڈالنے والے کو کبھی معاف نہیں کرتا، اور جس پر وہ رحم کرے، جس سے محبت ہو جائے، اور اس کو ہمیشہ ہی سرفراز کرے گا۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ اسی طرح برعکس ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سرفراز ہوگا، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا جیسا کہہ رہے ہیں آپ۔ اس لیے یہ بات جب یہ آپ کو نہیں پتا کہ ابھی قیامت ہے نہیں، ابھی یوم آخر نہیں آیا، حساب انصاف نہیں ہوا، آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ شیطان کو معاف نہیں کرے گا؟ آپ کہتے ہیں وہ کبھی نہیں معاف ہوگا، اور جس کی وجہ سے ہے مطلب آدم علیہ السلام سرفراز، اور فرعون جو ہے وہ معاف نہیں کیا جائے گا، موسیٰ علیہ السلام سرفراز، آج تک کہتے آ رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلے یہاں کر دیے ہوئے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا تعلق ہونا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ راستہ یوں ہے۔ تو یہی بات آپ کو کہ ماں باپ کا باغی کبھی نہیں بخشا جائے گا، ایک بات سمجھا گی، کیونکہ اس کا حق اس کا ماں باپ نے دینا ہے۔ تو یہ واقعات جو ہے یہ غور طلب سارے واقعات ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے محبت کا اظہار کیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر یہ محبت آج بھی ہے، کل بھی ہے، تا قیامت بھی ہے۔ اور جن لوگوں کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے گی اور وہ آج بھی سرفراز ہیں، کل بھی ہیں۔ اب اللہ کی مہربانی کی میں بات کروں، اللہ کی مہربانی کو ماپنے کے لیے تم لوگوں نے غلط پیمانے بنا دیے۔ اللہ کی مہربانی غریبی کا نام بھی ہے، اللہ کی مہربانی کس کا نام ہے؟ وطن کا نام ہے، اللہ کی مہربانی پردیس کا نام بھی ہے، اللہ کی مہربانی صحت کا نام ہے، اللہ کی مہربانی بیماری کا نام ہے، اللہ کی مہربانی یہ زندہ رہے گا، اللہ کی مہربانی یہ بھی ہے کہ زندگی دفاع ہو۔ اب اللہ کے اسماء باقی آپ کے کام آئیں گے کہ جہاں ایک مہربانی ہے ایک طرح کی، وہاں اس کے برعکس طرح کی مہربانی ہی کرے گا۔ کہتے بڑی مہربانی ہوئی، کھانے پکے ہمارے ہاں لنگر کھانے ہو گئے۔ دوسرا کہتا بڑی مہربانی ہوئی، 4 دن سے مطلب کھانے ہی نہیں پکا، پھر کیسے گزارا کیا؟ کہتے وہ آپ ہی تھا ہمارے پاس۔ اب بات سمجھے؟ اب آپ اپنے آپ کو نکالو نا اپنے روٹین سے، پھر بات سمجھ آئے گی۔ یہ بات سمجھ آتی ہے لیکن وہ پوٹلی پیروں کی ہاتھ سے جانے نہیں پاتی۔ اقبال کی طرف نا، اب چھوڑو وہ مطلب سے بات کیا ہوتا ہے، وہ مراد کیا ہے نا، اقبال کے حوالے سے دیکھو، اقبال یہاں کے بعد میں دیکھا جائے گا شعبہ اقبال اکیڈمی والے دیکھیں گے، کسی نے اقبال اکیڈمی والے اب یہ الگ ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے چل رہے ہو، ایک طرف جو اللہ ہے این اس کے برعکس طرف بھی آپ اللہ ہی کے چل رہے ہو۔ یوں کہو دن اگر اللہ کے ظہور کا وقت ہے تو رات بھی اس کے نور کا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے؟ تو کبھی رات کو بدلے غلط نہ کہو، اور زندگی جو ہے اس کا احسان ہے، موت اس کا احسان۔ یاداشت، قوت یاداشت جسے کہتے ہیں، قوت یاد کرنا، حافظہ، یہ بڑا احسان ہے، اور بھول جانا اس سے بڑا احسان ہے۔ بھول جانا نہ ہو تو سارا غم، ایک غم پرانا غم ہمیشہ کے لیے غم رہے، وہ غم کو صفایا کر دیتا ہے۔ غم تھا ابھی ابھی رو رہے تھے انسان، خدا نہ خاصا کسی کی ماں فوت ہو جائے نا، اور وہ کسی کی ماں فوت نہ ہو، کیسی ہے کرنا فوت ہو، پھر تو غم ہم کا نا زندگی چلنا، کسی کی ماں فوت ہوتا ہے، غم میں رہتا ہے، غم میں رہتا ہے۔ اور کچھ جگہ کے بعد غم ایسا بدلتا ہے زمانے میں، پہلے بتایا کہ غم ہے اور پھر قبر کی تیاری ہے، وہ کہتے ہیں بندہ بھیجے تھے رو رہا ہے، اس کو بھاپا کیا تھا، روئی جا رہا ہے، تو کہتے ہیں بندہ بھیجا تھے قبرستان میں، کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، قبرستان بندہ بھیجو،
اس کو رونے سے الگ کر دیا، اس کو بھیجے وہ جو اپنا آتا نہیں تھا اس کو بھیجے پتا بڑے تیاری کرے جہاں خود جا چلا جائے تھوڑے دیر بعد وہاں پر مجھے کچھ دینا اور وہی سب دے گیا جنازہ پر پڑے گا، تو بیچارے کو تکلیف بجھا دی کام سے، وہاں بھی جنازہ نہیں ہو رہا، ستانا کب ہوگا کل پڑھ بول، وہ بیچارے کا کام جو ہے نا بیچارہ پریشان ہو کے برباد ہو گیا، اتنا خوبصورت کام تھا، باپ کا بہت بڑے شاندار ہوتے ہیں، اتنا کھل کی بتا بات، وہ کہتا یہ کل کرو جب کیمپر کی دونوں کا بتا، تو پوچھو شام کو کل ہو جائے گا، اب کل کے دن بیچارے صبح سے رو رہا تھا تازہ تازہ، کوئی کھانے پینے ایک منگائی سارے کے سارے اپنے کاروبار کرتے کرتے اس بیچارے کے غم کو برباد کر دیے۔ اچھا یہ بھی آسان ہے، ورنہ غم جو ہے نا تمہارے لیے قیامت بن جائے تباہی بن جائے، یہ لگا ایسے لگا، یعنی جہاں دنیا خوشی دیر پا نہیں ہوتی تھی وہاں غم بھی دیر پا نہیں ہوتی تھی، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں وہ ہیں جو آپ سمجھ رہے ہو، اور وہ بھی ہیں جو تم سمجھ نہیں رہے ہو۔ کیا کہا میں نے، جس کو تم کہتے ہو نا اللہ تعالیٰ، آپ پتہ دعائیں کیسے مانگتے ہو، یا اللہ، آپ اپنی دعاؤں کی ترجمہ سن لو، یا اللہ ہم پر مہربانی نہ کر، جس چیز کو تم مہربانی کے نام پہ مانگ رہے ہو وہ نام مہربانی ہو، تم دعا کیسے مانگتے ہو، یا اللہ ہم پر مہربانی نہ کر، یہ دعا مانگ رہے ایک بندہ مکڑ بندہ، یا اللہ پیسے دے، نام مہربانی مانگ رہا ہے، یا اللہ وہ مصیبہ پورا ہو جائے پیسے والا، یا اللہ دوسرا مصیبہ بھی پورا ہو جائے پیسے والا، یا اللہ یہ جو بل پھنسا ہوا یہ بھی آ جائے، یا اللہ وہ میری جان لکھی ہوئی وہ بھی تباہ ہو جائے۔ تو اللہ اگر منظور کر لیا ہے تو سمجھو کہ تمہیں ملے گے، تم نے اللہ سے اللہ کے علاوہ سب کچھ ہی مانگا، تو یہ بربادی۔ تم نے کیا مانگا تھے، یعنی کہ یا اللہ ہم پر نام مہربانی کر، کیا کر، نام مہربانی۔ ایک شخص جس کے پاس مناسب مقدار میں مال ہے، کیا کہا، مناسب کا لفظ میں نے چھوڑ دیا تمہارے فیصلے کے لیے، اس لیے چھوڑ دیا تمہارے انصافوں کے لیے، جس آدمی کے پاس مناسب مقدار میں مال ہے اور نامناسب اظہار غریبی کر رہا ہے وہ تباہ ہو جائے۔ کیا کہا میں نے، ہاں رزق مناسب ہے، جب کوئی پوچھے گا تو غریب ہے کیا ہمارے پاس، تو بڑا مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، اور مناسب مقدار میں مال ہے تو نامناسب اظہار غریبی کر رہا ہے، یہ آدمی برباد ہو، اور اللہ دینے والا جانتا ہے، پھر اللہ اس کو پیسے کی مار دیتا ہے۔ پیسے کی مار ہوتی ہے یہودی بنا کے مارنا، سونا ہی سونا، چاندی ہی چاندی، اور ایمان خارج، کیا کہا، یہ یہودی والی مار ہے۔ جس شخص نے اپنی دولت کو ہونے کے باوجود کم بیان کیا، اس کو یہ مار پڑ گئی کہ اس کا مزاج یہودی والا مزاج بنا دیا۔ یہودی کا مزاج کیا ہوتا ہے، پیسہ ہی پیسہ، سونا ہی سونا، چاندی چاندی، اندر اندھیرا ہی اندھیرا، بے ایمانی بے ایمانی۔ بات سمجھائی؟ اس لیے آپ لوگ یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بھی اتنی اہم ہے جتنی دوسری صفت۔ قہار بھی بہت پیارا لفظ ہے، رحمان بھی بہت پیارا۔ بات سمجھائی؟ وہ اگر ستم کرے تب منظور، کرم فرمائے تب منظور، تعلق قائم ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ تعلق قائم ہونا چاہیے، اور اگر وہ تعلق قائم ہے تو پھر جو وہ چاہے وہ منظور، صحت دے منظور، بیماری دے منظور، زندگی دے منظور، اور موت دے منظور، جو کچھ دے منظور، دے دے منظور، لے لے منظور۔ آپ بات نہیں کہ وہ ساتھ رہے تو ہر شے منظور، اور اگر جدائی ہو تو پھر بادشاہی بھی نامنظور کر لو۔ یہ فرعون ہے۔ فرعون کون ہے؟ اللہ سے جدا ہے اور بادشاہی میں ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ دنیا سے الگ ہے لیکن اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کی جو اصلاح کر لو کہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے وقت یہ مانگا کرو کہ یا اللہ ہمیں وہ چیز دے جو تجھے پسند ہو،
اور اپنے مال کو کاٹتے ہو گنا کرو نہ گنا کرو. پھر میں بعد میں کہتا ہوں تو اس سے پہلے کہ چیزیں چھن جائیں چیزوں کو چھوڑ جاؤ. یہ پیشے، یہ کاروبار، یہ زندگیاں، یہ ہمارے اپنی ذات تک ہیں. کہاں تک ہیں؟ اپنی ذات تک ہیں. اور جب تم اس شہر سے باہر نکلو گے تو سارے برابر نکلو گے. یہ شہر کون سا ہے؟ پہچان کا شہر ہے. شہر لباس کا نام ہے. کیا کہا آپ نے؟ شہر کیا ہے؟ لباس کا نام ہے، گھر کا نام ہے. گھر سے تم نکل جاؤ گے، لباس سے تم باہر ہو جاؤ گے، زندگی سے آگے پیچھے ہو جاؤ گے، پھر تم سارے ایک شہر میں ایک لباس میں جاؤ گے. وہ شہر جو بھی ہے اس کا نام کچھ بھی رکھ لو، چاہے شہر غریب رکھ لو، اس میں ایک لباس ہے، ایک جیسا ہے. پیشہ ساتھ نہیں جاتا. مصیبت یہ ہے نہ پیشے کی کمائیاں ساتھ جاتی ہیں.